الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، برادران اسلام، بیان جاری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت بہت سی باتوں کا عہد لیا کرتے تھے، اقرار کروایا کرتے تھے، جیسے کہ اس آیت کے اندر بہت سے اقرار کا، عہدوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. اے نبی علیہ السلام، جب آپ کے پاس عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان سے یہ اقرار کروا لیں، یہ شرائط پر ان کی بیعت لے لیں. پہلا یہ ہے کہ وہ کہیں اللہ یشرکن باللہ شیئا، ہم اقرار کرتی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں سے مختلف اقرار کروائے ہیں، مختلف حالات میں مختلف لوگوں کو اقرار کروائے ہیں. ایک اقرار
کفر سے بچنے کا کرایا صحابہ کرام کو، ہم کفر سے بچیں گے۔ ایک اقرار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے کروایا، ہم شرک سے بچیں گے۔ غالباً کفر کا، شرک کا اقرار کرانا بیان ہو چکا، آج بیان تیسرا ہے بدعت کا اقرار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ کے اندر ارشادات فرمائے ہیں۔ جب مرشد عہد لیتا ہے تو یوں عہد لیتا ہے، کہو میں کفر سے اجتناب کروں گا، کہو میں شرک سے اجتناب کروں گا، کہو میں بدعت سے اجتناب کروں گا۔ میں تھوڑی تھوڑی کفر کی بھی تعریف بتاتا ہوں، شرک کی بھی تعریف بتاتا ہوں، بدعت کی بھی تعریف بتاتا ہوں۔ گزشتہ درس میں بدعت کی میں نے تعریف شاید بتائی ہے، نہیں بدعت کی تو بتانی ہے، شرک کی بتائی ہے، کفر کی بھی بتائی ہے۔ یاد دہانی کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی کفر کے لیے مسلمان کو لے جائے، اس کو پتہ ہو کفر کسے کہتے ہیں تو وہ کفر سے بچے گا۔ کوئی شرک کی طرف لے جائے، مسلمان کو پتہ ہو شرک کیا چیز ہے تو وہ شرک سے بچے گا۔ کوئی بدعت کی طرف لے جائے، مسلمان کو معلوم ہو بدعت کیا چیز ہے تو وہ بدعت سے بچے گا۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کفر کیا چیز ہے تو کفر کی طرف لے جانے والے لے جائے گا، مسلمان کفر میں چھلانگ لگا دے گا۔ شرک کا جب پتہ نہیں ہوگا مسلمان کو تو شرک پہ لے جانے والا شرک پہ لے جائے گا، مسلمان شرک والا عمل کر لے گا، مشرک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان کو پتہ نہیں ہوگا بدعت کی کیا چیز ہے تو بدعت والا بدعت کی طرف لے جائے گا، مسلمان بدعت کا ارتکاب کر لیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور آپ سے کوئی کروانا چاہے گا، آپ کفر والا کام نہیں کریں گے، شرک والا کام نہیں کریں گے، بدعت والا کام نہیں کریں گے۔ اسی کو تو فرمایا الایمان نور، ایمان روشنی کا نام ہے۔ علم کو بھی فرمایا العلم نور، علم روشنی کا نام ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ روشنی کے اندر ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا الکفر ظلم، الجہل ظلم، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ ظلمت میں، اندھیرے میں گزر رہا ہے۔ میں یہ مقولے کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آج میں یہ سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں آج علم کا دور ہے، سنا علم کا دور ہے، آج ہر بندے کے پاس علم ہے، ہر شخص کے پاس آج علم ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ آپ ایسے کہنے والوں کی اصلاح کیجئے۔ بالکل علم کا دور نہیں ہے، ہر بندے کے پاس آج علم نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس علم ہوتا، آج مسلمان کا یہ حال نہ ہوتا۔ کوئی کفریہ کام کر رہا ہے، کوئی شرکیہ کام کر رہے ہیں، کوئی بدعت کے کام کر رہے ہیں، کوئی رسموں پہ چل رہے ہیں۔ آج لوگوں کے حالات مجھ سے، آپ سے مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ لوگوں کے پاس علم بڑا ہے، ہر بندے کے پاس علم ہے، ہاں معلومات ہیں۔ دنیاوی علم کو معلومات کہتے ہیں،
علوم الہی کو، علم الہی کو، نبی کے دین کے علم کو علم کہتے ہیں، علم الہی کہتے ہیں۔ علم کس کے پاس ہے؟ آؤ میرے پاس، کس کے پاس علم ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کفر کی تعریف معلوم ہے؟ کس کو پتہ ہے کفر کی کیا تعریف ہے؟ کس کو معلوم ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی کیا تعریف ہے؟ کس کو معلوم ہے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آپ تمام بیٹھے ہیں، تمام سن رہے ہیں، بتائیں بدعت کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ کس کو آتی ہے؟ پر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، معلومات ہیں۔ تو یہ جملہ صحیح کیجئے۔ معاشرے میں مسلمان میرے بھائی، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اپنا یہ جملہ صحیح کیجئے۔ مت کہیں کسی کو آج علم بہت زیادہ ہے، یہ کہو معلومات بہت زیادہ ہیں، علم تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں اس جملے کی بھی آج اصلاح کرنا چاہوں گا، علم نہیں ہے میرے بھائی۔ میں کفر کی، شرک کی، بدعت کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا معنی ہے انکار کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، جو شخص اللہ کے فرض کی، اللہ کے واجب کی، نبی کے فرض واجب کی، اللہ کے فرض واجب کی یا نبی کے فرض واجب کی کا انکار کرتا ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اس کو کفر کہتے ہیں۔ اگر آپ اتنا علم محفوظ کر لیں اپنے پاس، اتنا علم اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ کفر کس سے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ایک حکم فرض ہو، ایک حکم واجب ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک حکم یا عمل فرض ہو یا واجب ہو، اس کا کوئی انکار کر دے، اس کو کفر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، ان الذین کفروا، یا الذین کفروا، قرآن میں کفروا آیا ہے۔ کفروا کا معنی انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ سبق یاد کر لیں، اللہ کے فرض، اللہ کے واجب کا انکار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کوئی چیز فرض ہو گئی، کوئی چیز واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، اس کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ جب آپ کو کفر کی تعریف آتی ہوگی، کفر کی تعریف یاد ہوگی، اور کوئی آپ کو کفر کی طرف لے کر جائے گا، ایمان سے بتائیں آپ کفر والا کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کہ یہ تو کفر ہے۔ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ آپ سے کوئی کہے نماز کا انکار کر دے، آپ انکار کریں گے؟ فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی آپ سے کہے حج کا انکار کر دے، حج فرض نہیں ہے، آپ انکار کریں گے؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ کہیں گے حج تو فرض ہے، اور فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ سے کوئی کہے روزے فرض نہیں ہے، انکار کرتے، آپ انکار کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے روزے تو فرض ہیں، اللہ کریم نے روزے فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرض کیے ہیں، تو روزے تو فرض ہیں، اور فرض چیز کا انکار کفر ہے۔ چل میں انکار نہیں کرتا۔ قربانی واجب ہے، فرض کے قریب ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کوئی قربانی نہیں ہے، انکار کر دے قربانی کا، آپ کہیں گے نہیں، قربانی واجب ہے، قربانی لازم ہے، اللہ کے نبی نے اس کو لازم کیا ہے، شریعت نے لازم کیا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کہیں گے کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ مثالیں دے رہا ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، کوئی آپ کو کہے زکوٰۃ کا انکار کرتے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دو نہ دو مرضی ہے، آپ کہیں گے نہیں، زکوٰۃ تو قرآن نے فرض قرار دیا ہے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ انکار کریں گے، آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ علم کا فائدہ بتا رہا ہوں، آپ کے پاس روشنی ہے، آپ کو معلوم ہو کفر کس کو کہتے ہیں۔
سبق یاد رکھیے، انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ آئیے شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ برابری کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات میں شرک، ایک اللہ کے صفات میں شرک۔ میں اس کی تشریح زیادہ نہیں کرتا، بہت تشریح ہے۔ کوئی آپ کو اللہ کی ذات میں شرک کرائے، مثال کے طور پر آپ کو شاید سمجھنا آئی ہو، اللہ کی ذات میں شرک، کوئی کہے مشرک اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بھائی ہے، آپ مانیں گے؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ کہیں گے یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ آپ کو قل واللہ یاد ہے، آپ اس کو قل واللہ پڑھ کے سنائیں گے، کہیں گے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک نے مشرکین کے اسی شرک کے رد میں یہ سورت اتاری تھی، اے نبی علیہ السلام ان کو اعلان کر دو اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا دیا ہے، حتیٰ کہ اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا کف نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس کی برادری نہیں ہے، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کہتا ہے میں تو شروع سے ہوں اور اخیر میں میں ہی رہوں گا، ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں، میں نظر بھی آتا ہوں، میں تمہیں نظر بھی نہیں آتا ہوں، چھپا ہوا بھی میں ہوں۔ تم کہیں چھپ جاؤ، ساتویں زمین کی ساتویں تہہ میں چلے جاؤ، پتھر کی ساتویں تہہ میں جا کر چھپ جاؤ، کیڑی کوئی مکوڑا کوئی جانور چھپ جائے، اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو معلوم کرتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ تو کوئی تمہیں کہے تمہارے پاس علم ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کہیں گے نہیں، اللہ کے ذات میں کسی کو برابر کرنا شرک کہتا ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی تم سے شرک کرائے تو تم شرک نہیں کرو گے، جب تمہیں شرک کی تعریف معلوم ہوگی تو تم شرک نہیں کرو گے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ رزق دینا اللہ کی صفت ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد بیٹے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کرتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کس علی ھذا، اسی پر آپ قیاس کرتے جائیے۔ کوئی آپ کو کہے نہیں یہ بابا جی بھی، یہ بزرگ بھی، یہ فلانا بھی اولاد دیتا ہے، وہاں جائیں اس کی منت مانیں، نظر مانیں، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو شرک ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ تو اللہ کی صفت میں شرک ہو گیا، اولاد تو اللہ دیتا ہے۔ آپ کہیں رزق فلانی جگہ ملتا ہے، روزی فلاں جگہ ملتی ہے، کاروبار فلاں جگہ ملتا ہے، حالات وہاں سے سنورتے ہیں، آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ جواب دیں گے، کہیں گے نہیں بھائی یہ تو سارا قبضہ قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ شرک نہیں کریں گے۔ منت کس کی ماننی چاہیے؟ منت اللہ کی ماننی چاہیے۔ منت میں کسی کو شریک کرنا اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے۔ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے بزرگ کے مزار پر اتنی دیگیں جا کے چڑھاؤں گا، تو آپ نے شرک کیا نہیں کیا؟ شرک ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یوں کہو اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تیرے نام پر دوں گا، تیرے نام پر، اتنی سی بات ہے۔ منت بھی اللہ کی، قسم بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی، سجدہ بھی اللہ کا، جھکنا بھی اللہ کے آگے۔ مزاروں پہ جا کے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع کی طرح جھکتے بھی ہیں۔ یہ ساری شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، کہیں اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہے، صفات میں شرک بھرا پڑا ہے۔ میرے بھائی جب آپ کو شرک کی تعریف معلوم ہوگی، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ برابر کرنے کو شرک کہتے ہیں،
خدا کے لیے کسی مخلوق کو اللہ کی ذات میں برابر نہ کیجیے، کسی کو اللہ کی صفات میں برابر نہ کیجیے۔ میں تو تیسری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، بدعت، مرشد جو ہے وہ بدعت سے بھی توبہ کراتا ہے، بدعت سے بھی بچنے کا وعدہ لیتا ہے، عہد لیتا ہے بدعت سے بچوں گا۔ بات شرک کی طرف، کفر کی طرف اور تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہے۔ بدعت کہتے ہیں نئے کام کو، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے اعلان کر دیا تھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج دین مکمل کر دیا، اب دین کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی، نہ دین کے اندر کوئی چیز نکل سکتی ہے، دین سے کوئی چیز اب قیامت تک نہیں نکل سکتی، نہ ہی دین کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مکمل دے دیا اور قیامت تک کے لیے دے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں۔ اب کوئی کسی قسم کا نبی رسول نہیں آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ دین آئے گا اور نہ امت آئے گی، امت بھی آخری ہے۔ دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ دین سے نہیں نکل سکتا، ایک چھوٹا سا ذرے کے دانے کے برابر کوئی مسئلہ دین کے اندر دین بن کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو دنیا کے اندر بھیجا، اسی کام کے لیے بھیجا۔ اخیر کے اندر محمد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سارے دین کا دار و مدار ختم نبوت پر ہے، ایمان کا دار و مدار ختم نبوت پر ہے۔ جس کا ختم نبوت پر ایمان ہے اس کا ایمان ہے، اس کا دین ہے۔ جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، اس کا کوئی کلمہ نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ تو مرتد بے ایمان ہے۔ تم نے سکول، کالج، طلباء، طالبات کی کتابوں سے تم نے آیتیں نکال دو، دین سے تو نہیں نکلی، دین سے نہیں تم نکال سکتے۔ دین کو محفوظ کرنے کے لیے دین کے سپاہی اور دین کے نگران، قرآن و حدیث کے نگران، شریعت مطہرہ کے نگران اور سپاہی اللہ کریم بھیجتا رہا ہے، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اپنے پاس ایک خزانہ پیدا کیا۔ اس خزانے کا نام صحابہ ہے، اس خزانے کا نام تابعین ہے، اس خزانے کا نام صحابہ کے بعد مفسرین ہے، محدثین ہے، قراء ہیں، حفاظ ہیں، دین کے سپاہی ہیں، مبلغین ہیں، مجاہدین ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ اللہ کریم نے علماء اور مفتیان کا ایک گروہ پیدا کیا، اس خزانے کو پیدا کیا۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بعد ان کو بھیجنا شروع کیا، وہ بھیجتا رہا ہے اور بھیج رہا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ جب وہ لڑی ختم ہو جائے گی، جیسے نبیوں کی لڑی ختم ہو گئی، جب ان کی لڑی ختم ہو جائے گی، یہ سپاہی اللہ کے ہاں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں ختم تب ہوں گے جب اللہ کو قیامت منظور ہوگی، اس جہان کو ختم کرنا، تباہ کرنا منظور ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو سمجھ لینا علماء بھی وہاں خزانے میں ختم ہو گئے، عالم ارواح میں ختم ہو گئے، پھر قیامت آ جائے گی۔ تم دین کو نہیں مٹا سکتے، قرآن کو نہیں مٹا سکتے، شریعت کو نہیں مٹا سکتے۔ میں یہ جرأت کے ساتھ لفظ کہنا چاہتا ہوں، نہ دین کے اندر کوئی نیا دین، نیا مسئلہ داخل ہو
اللہ نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی دین سے ایک چھوٹا سا مسئلہ اللہ نکالنے نہیں دے گا۔ دین مکمل ہے ہمارا۔ تو میں بدعت کی تعریف کر رہا ہوں۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ بدعت کی تعریف شاید مجھ سے اب بھی مکمل نہ ہو سکے، قابل تفصیل ہے، آئندہ درس میں بدعت کی تعریف کروں گا انشاءاللہ۔ بدعت کی تعریف سمجھ میں آئے گی تو بدعت سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے دور حاضرہ کا اہم ترین مسئلہ ہے، آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ بدعت کو سمجھنا ہے۔ آج دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، سنت رسول اللہ کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، شریعت مطہرہ کے مسائل بگاڑ کر رکھ دیے ہیں۔ ہمارے تمدن، ہمارا معاشرہ، ہمارا دین سب ایک تھا، اللہ کے نبی نے سب کو جوڑ کر بتایا تھا، آج الگ الگ کر کے رکھ دیا اور حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ نہیں پتہ چلتا سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، نہیں پتہ چلتا معاشرتی، نہیں پتہ چلتا تمدنی، نہیں پتہ چلتا معاملات، نہیں پتہ چلتا عبادات، نہیں پتہ چلتا عقائد، نہیں پتہ چلتا خوشی کا، نہیں معلوم ہوتا غمی کا۔ آج ایسا اہل بدعت نے مسئلے کو الجھا دیا، جال میں ڈال دیا، مسلمان پریشان ہے۔ سنت کون سی ہے، بدعت کون سی ہے، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلے آپ کو سبق یاد کراؤں گا، بدعت کی تعریف، بدعت کسے کہتے ہیں۔ آپ کو ہر مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں۔ بدعت اور سنت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے وعیدیں فرمائی ہیں بدعت کے متعلق اور سنت کے متعلق، اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔